سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں اور اتحادی حکومت سرمایہ کاروں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی اور بنیادی انسانی حقوق کے فروغ کی خصوصی ذمہ داری دنیا بھر کی پارلیمنٹس پر عائد ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کو موجودہ چیلنجز سے نکالنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا کے سمندروں اور سمندری وسائل کے تناظر میں درپیش چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2022-23 کے لیے مرد کھلاڑیوں کی سینٹرل کانٹریکٹ فہرست کا اعلان کیا ہے۔ 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کل شروع ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں اور اتحادی حکومت سرمایہ کاروں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں چین کی سرکاری کمپنی نورنیکو کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کا فروغ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے دونوں دوست ملکوں کے باہمی فائدے اور ترقی کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تبدیلی کے منصوبے کے طور پر اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے چینی کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں متبادل توانائی خصوصاً شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ شہباز شریف نے خصوصاً موجودہ معاشی صورتحال میں پاکستان سے مسلسل اور غیر متزلزل تعاون پر چین کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ نورنیکو کے وفد نے پاکستان میں بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ چین کے وفد نے پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے انتھک کوششیں کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کی خصوصی ذمہ داری دنیا کی پارلیمنٹس پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے آج پارلیمانی اصول حکمرانی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان فیصلہ سازی میں عوامی شمولیت یقینی بنا کر مساوات کی بنیاد پر پائیدار مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوام کو درپیش مسائل کے حل کا بہترین فورم ہے۔ صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو معاشرے کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے پائیدار ترقی اور ملک کے اجتماعی بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عارف علوی نے ایک مضبوط بااختیار اور عوام کے بھرپور نمائندہ پارلیمانی نظام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کو موجودہ چیلنجوں سے نکالنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کرغزستان کے سفیر سے ملاقات میں کرغزستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کرغزستان کے سفیر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھی آگاہ کیا۔ کرغزستان کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان سے تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری شعبوں میں تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جرمنی کے سفیر برنارڈ شیٹلک سے وزارت خارجہ میں الوداعی ملاقات کے دوران کیا۔ سہیل محمود نے باہمی تعلقات مضبوط کرنے پر جرمنی کے سفیر کی شاندار خدمات کی تعریف کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں
دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 16 اپریل کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ہونے والے انتخابات کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔ آج لاہور میں پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ گنتی کے دوران کوئی مطلوبہ امیدوار اکثریت حاصل نہیں کر سکتا تو دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ شہباز شریف اب بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمیں ایوان میں 177 ووٹوں سے سادہ اکثریت بھی حاصل ہے، جبکہ حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد 168 ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے سابق فیصلہ کالعدم قرار نہیں دیا اور نہ نئے انتخابات کا حکم دیا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ عدالت نے پنجاب کے گورنر کو کل شام صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا کے سمندروں اور سمندری وسائل کے تناظر میں درپیش چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں سمندروں کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ دنیا کو سمندروں کے بارے میں عالمی سطح پر ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندروں کے تحفظ اور بحالی میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے رقوم کی فراہمی، ٹیکنالوجی کی منتقلی، استعداد کار میں اضافے اور سائنسی بنیادوں پر علم و تحقیق کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ ایمبیسیڈر نے دنیا بھر سے آئے ہوئے مندوبین کو بتایا کہ پاکستان سیم و تھور اور حیاتیاتی انحطاط کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ساحلی علاقوں میں مینگرووز کے 75 لاکھ پودے بھی لگا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت G77 اور چین گروپ کا چیئرمین ہے، جس کے 134 ارکان ہیں، اور یہ اس وقت اقوام متحدہ کے ترقیات یافتہ ملکوں کا سب سے بڑا بین الحکومتی گروپ ہے۔ افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ نے حالیہ تباہ کن زلزلے سے متاثرہ افغانستان کے عوام کی امداد پر پاکستانی عوام اور فلاحی تنظیموں کی فراخ دلی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات تاجروں کی طرف سے افغانستان کے متاثرین زلزلہ کے لیے اکٹھے کیے گئے عطیات اور فنڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صرافہ اور جیولرز ایسوسی ایشن، کرنسی ایکسچینج ایسوسی ایشن اور تاجر تنظیموں کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے افغان عوام کی تمام ممکنہ امداد کا یقین دلایا۔ انہوں نے افغانستان کے تباہ کن زلزلے کے بعد انسانی جانوں کے ضیاع پر بروقت انسانی امداد اور ہمدردی اور تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ افغان کونسل جنرل نے ہمسایہ ملکوں میں امداد کے منتظر بھائیوں کے لیے نقد عطیات کی وصولی میں تعاون کرنے پر پشاور کے تاجروں اور عوام کو سراہا۔ حافظ محب اللہ نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ مستقبل میں دونوں ملکوں کی فلاح و بہبود کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رہے گا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا اور عید الاضحیٰ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ یہ اعلان رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد نے کراچی میں کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گلگت بلتستان کے سیاحت اور کھیلوں کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کل سے شروع ہوگا۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ میں خیبر پختونخوا حکومت کے اشتراک سے سالانہ پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوگا۔ فیسٹیول میں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ شندور پولو فیسٹیول کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کی فہرستوں کا اعلان کیا ہے، جو کل سے نافذ العمل ہوں گی۔ کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ میچز اور ایک روزہ T20 میچز کے الگ الگ کانٹریکٹ متعارف کرائے ہیں۔ آئندہ 1 سال کے لیے مجموعی طور پر 33 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں پارلیمانی اصول حکمرانی کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور سندھ کے ساحلی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی سندھ اور پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 34، پشاور اور کوئٹہ 40، گلگت 41، مری 24،
مظفر آباد 38, سری نگر 32, جموں 33 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔